اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ सीरत क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह सीरत सिलसिलावार जारी है। पिछली क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हिजरत हबशा के हवाले से देखी थी कि हिजरत हबशा जो है वो कितनी बार हुई थी, 2 मरतबा हुई थी। और इसके तफसीली वाक़यात हमने देखे थे कि पहली हिजरत हबशा किन लोगों पर मुश्तमिल थी जमात, और फिर दूसरी हिजरत हबशा में कौन कौन शामिल थे और इनके असबाब क्या थे। और जो पहली हिजरत हबशा से लोग वापस आए थे मक्कातुल मुकरमा में, उसकी वजूहात क्या थी वो हमने तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह देखी थी। और फिर दोबारा जो लोगों ने हिजरत की, उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी जमात थी जिसमें तकरीबन 86 के करीब मर्द थे और 18 के करीब खवातीन थी कमोवेश। तो उन लोगों ने दोबारा हबशा की तरफ हिजरत की थी और फिर नजाशी के साथ एक मुकालमा हुआ था। उन सहाबी का नाम क्या था? हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु। कि उन्होंने नजाशी के साथ जो है वहाँ मुकालमा किया था। और जो मक्के से लोग गए थे उनके पीछे, उन उन्होंने जो बड़े तोहफे तहरीफ लेके गए थे नजाशी के लिए और एक बड़ी वारदात डालने के लिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको नाकाम और नामुराद किया। और वो लोग नाकाम जो थे वो हबशा से वापस आ गए। और नजाशी ने मुसलमानों को अपने मुल्क में रहने की ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि वो मुसलमान भी हो गया था। तो अब आप देखें कि ये वाकयात जो हैं मक्कातुल मुकरमा में पेश आ रहे थे कि कुरैश ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन ये था कि वो जो थे ना वो मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सके और इस्लाम को फैलने से रोक नहीं सके। वो इस्लाम अपनी रफ्तार से अल्लाह के हुक्म से फैलता जा रहा था, फैलता जा रहा था, और उन्होंने हर तरीका आजमाया, हर हरबा आजमाया उन्होंने। लेकिन ये है कि वो किसी तरीके से इस्लाम की जो एक दावत थी वो उसमें कोई रुकावट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रही थी। तो वो सटपिटा गए, जो कुफार थे मुशरिकीन थे, वो सटपिटा गए इस बात पे कि हमारा हर हरबा जो था वो नाकाम हो गया। नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने मोजज़े की फरमाइश की, चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दें, वो भी दिखा दिया गया, फिर भी वो नहीं माने। और जुल्म तशद्दुद की उन्होंने इंतहा कर दी। जो ऐसे मिस्कीन और मजलूम किस्म के मुसलमान थे उनको बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई। और जो अपने एक सरदार थे, अपने इलाके अपने कबीले के लोग थे, उन लोगों को उनके कबीले वालों ने जदोकोब किया। और कोई किसी तरीके से तशद्दुद कर रहा है, कोई किसी तरीके से तशद्दुद कर रहा है उनके ऊपर, लेकिन उन लोगों ने वो लोग डटे रहे। और तारीख गवाह है इस चीज के ऊपर कि नबी इस्लाम के ऊपर जिन लोगों ने इस्लाम साबिकुन अव्वलून में से कबूल किया और उसके बाद में भी एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो कि नबी इस्लाम को छोड़कर चला गया हो वापस। तो ये इस्लाम की हकानियत है कि इतनी तकलीफें लोगों ने बर्दाश्त की, अपना जो वतन था उसको भी कुर्बान कर दिया इस्लाम की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर, नबी इस्लाम की खातिर, लेकिन उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सफर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ था। और उसके बाद अब जो सिलसिला चलेगा इंशाल्लाह, ये आपके सामने जो चीजें हैं उनमें एक तो होगा मुकातिया कि कुरैश ने क्या किया कि जब उन्होंने हर तरीके से हर हरबा आजमा लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हम इनका ना बाइकआउट करेंगे। अब जितने लोग इस्लाम ले आए हैं, जो मुसलमान हो गए हैं, खासतौर पर बनु हाशिम के लोग, नबी इस्लाम का अपना खानदान, इन लोगों का हम सख्ती से बाइकआउट करेंगे। और बाइकआउट हम क्यों करेंगे? बाइकआउट हम इसलिए करेंगे कि हमने बारहा अबू तालिब से जाके रिक्वेस्ट की है कि हमें ये जो शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हमारे हवाले कर दें। लेकिन अबू तालिब जो थे, आपको पता है कि वो नबी इस्लाम की हर जगह वो सपोर्ट किया करते थे, हर जगह उनकी ढाल बन जाया करते थे, हर महाज पे नबी इस्लाम के साथ खड़े हुआ करते थे। तो अबू तालिब ने कई दफा जो है वो कुरैश के जो वफद, आपको पता ना, उनके पास एक वफद आया था जिसमें 25 के करीब अफराद थे जो कि बड़े बड़े कबीले के सरदार थे। लेकिन नबी इस्लाम का उन्होंने हवालगी का मुतालबा किया था अबू तालिब से, तो अबू तालिब ने उनको मना कर दिया था कि मैं ये नहीं करूंगा। खैर उन्होंने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया अबू तालिब को। तो फिर अबू तालिब ने एक मरतबा नबी इस्लाम को फिर फरमाया था, आपको याद होगा कि नबी इस्लाम से उन्होंने कहा था कि "या मेरे भतीजे, इस उम्र में मुझ पे वो बोझ मत डालो जो मैं उठा नहीं सकता। इस उम्र में मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतना मक्के का पूरे हर कबीले का प्रेशर अपने ऊपर ले सकूं।" तो उस पर नबी इस्लाम ने फिर शोरा फाक वो जुमला कहा कि मेरे दाएं हाथ पे अगर सूरज रख दिया जाए और बाएं हाथ पर चांद रख दिया जाए, फिर भी मैं ये दावत वाला काम नहीं छोड़ सकता। और फिर आपकी आंखें डुबडुबा गई, इसके ऊपर आप रो पड़े। और इस पर जो है वो अबू तालिब को यकीन हो गया कि मेरा भतीजा जो है वो इस काम के ऊपर इंतहाई साबित कदम है और ये किसी तौर से अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकता। तो उन्होंने अपने भतीजे को ये कहा था कि "अब भतीजे, मैं तेरे साथ हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।" तो ये जो प्रेशर अबू तालिब पर डाला गया ना कुरैश की तरफ से, तो अबू तालिब तो इससे टस से मस नहीं हुए।
اور नबी इस्लाम भी अपने मिशन से नहीं हट रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं कि आप पूरे ही खानदान का बाइकआउट कर देते हैं। समाजी बाइकआउट भी करते हैं, माशरती बाइकआउट भी करते हैं, और हर किस्म का इनसे जो है ना इक्तिसादी बाइकआउट भी करते हैं। ना हम इनसे रिश्तेदारियां करेंगे, कोई शख्स भी मक्के का इन बनु हाशिम से और बनु मुत्तलिब से कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी नहीं करेगा। ना उनको कोई रिश्ता देगा, ना उनसे कोई रिश्ता लेगा, ना उनको खाने की चीज भेजेगा, ना उनकी खाने की चीज एक्सेप्ट करेगा। मक्के में हत्ता के जो बाहर से गल्ला सामान आता है, गल्ला मंडी से बाहर से सामान आता है, वो भी हम मक्के के लोग जो हैं इतने सारे का सारा मिलकर खरीद लेंगे, और फिर इतने रेट उसके बढ़ा देंगे कि ये बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के अंदर इतनी पसली ही ना हो उसको खरीदने की, तो ये खरीद ही ना सके। तो इस तरह ये भूखे प्यासे इतने मजबूर हो जाएं, इतने लाचार हो जाएं कि ये मजबूर हो जाएं कि नबी अलैहिस्सलाम को हमारे हवाले कर दें, और फिर हम नाउजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। तो ये एक मुकातिया था जो कि आपके सामने अभी स्लाइड पे भी है, तो ये हम इंशाल्लाह ताला भी डिस्कस करते हैं। और ये मुकातिया जो हुआ, यानी जहां पर उनको कैद किया गया, जहां पर उनको महसूर किया गया, वो शेब अबी तालिब का इलाका था। शेब अबी तालिब का इलाका था। शेब क्या होता है, शाब क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आज। और अबी तालिब उस जगह का नाम है। और फिर ये जो मुकातिया था, ये जो बाइकॉट था, ये खत्म कैसे हुआ, इसकी खत्म होने की वजूहात क्या थी, ये हम इंशाल्लाह ताला आज के सबक में देखेंगे। तो हम अपने सबक को अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो मैंने इस तरह आपको बताया कि हालात की रफ्तार क्योंकि बदल रही थी बहुत तेजी के साथ, और गिरदो पेश का माहौल में फर्क भी आ रहा था। फर्क कैसे आ रहा था कि मुसलमान जो है वो धड़ाधड़ लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, और कुरैश की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। और आपको पता है कि कुरैश को यके बाद दीगरे कई धचके लगे। वो धचके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से लगा, वो हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से लगा। फिर मक्के के अंदर उन्होंने अल ऐलान बैतुल्लाह में जाके इबादत शुरू कर दी थी। आपको पता है इन दोनों के हजरात के इस्लाम कबूल करने के बाद दार अरकम से बैतुल्लाह के अंदर आके इबादत मुसलमान जो थे वो करना शुरू हो गए थे। और हिजरत हबशा हुई, और उसके बाद जो वफद भेजा उन्होंने, वहां से भी इनको नाकामी और नामुरादी का मुंह देखना पड़ा। तो ये सारे के सारे जो एक हालात थे, इनसे काफी ज्यादा मक्के के एक माहौल के अंदर फर्क आ रहा था। तो लेकिन उसमें ये हो रहा था कि वो ऐसा नहीं था कि वो ये सारे हालात जो मुशरिकीन मक्का हरबे आजमा रहे थे और फिर आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, बल्कि वो इंतहाई अब खतरनाक किस्म की चालें चलने लग पड़े थे। वो चालें कैसे चल रहे थे कि वो अब हर कीमत पर चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पत्ता साफ कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दें, ताकि ये सारे का सारा मामला जो है ये यहीं पे रुक जाए। और इन्होंने इस हवाले से कई अटेम्प्ट्स की। जैसे अबू जहल था, एक वाकया आता है कि अबू जहल एक भारी पत्थर लेकर निकला, और उसने कहा कि मैं अपने भतीजे का अलयाजुबिल्ला सर कुचल के रख दूंगा। तो ये एक उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को फेंकने की कोशिश की, सामने से अल्लाह ताला ने, नबी अलैहिस्सलाम हरम में बैठे हुए थे, तो नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल के दरमियान एक फरिश्ता, एक आड़ बन के आ गया, और एक खतरनाक एक जानवर की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, और अपना पूरा मुंह खोला और अबू जहल की तरफ लपकने लगा। और अबू जहल फौरन डर के पीछे भाग गया, और एकदम उस पर कपकपी तारी हो गई। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। इसी तरह एक बदबख्त उकबा बिन नबी मुईद के बारे में आता है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को बैठे हुए थे, तो आप चादर लपेटी आपके गले के गिर्द, और घूटने लग पड़ा गला गला, और मारने की कोशिश की। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, और फिर उनको वहां से छुड़ाया गया। तो फिर उसने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़दगोब किया। इसी तरह आपको याद है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी क्या करने के लिए निकले थे, नबी अलैहि सलाम को कत्ल करने के लिए निकले थे तलवार लेकर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके नसीब में ईमान रखा, और वो ईमान उन्हें कबूल कर लिया। तो बहरहाल ये जो वाकयात थे ना, कत्ल के दर पे वाकयात, ये अबू तालिब नोट कर रहे थे। अबू तालिब इस चीजों को नोट कर रहे थे कि मेरे भतीजे की जिंदगी को कहीं ना कहीं खतरा तो लाक है। तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, अबू तालिब ने इन संगीन खतरों की बू को महसूस करते हुए कुरैश को जमा किया, और उन अपने भतीजे की हिफाजत के लिए ना उनसे एक मुआहिदा किया कि हमें हम अपने भतीजे की हम हिफाजत करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल का जब मंसूबा कुरैश ने बनाया, तो अबू तालिब को सख्त परेशानी लाहक हुई। तो अबू तालिब ने क्या किया, अबू तालिब ने दो कबीले को, बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम, इन दोनों को जमा किया, और क्या, और ये इनको खानदानों को जमा करके अपने भतीजे की हिफाजत का और उनकी हिमायत का जो है ना अज़म लेने का इन लोगों से मुआहिदा किया कि हम सब मिलकर अपने भतीजे की हिफाजत करेंगे, हर कीमत पे हिफाजत करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अरब के अंदर अरबी कबाइल की हमीयत बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी। तो अगर किसी शख्स के, किसी कबीले के फर्द को कोई खदशा होता था, तो सारे कबीला मिलकर उसकी हिफाजत किया करता था।
تو اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ابو طالب نے جب پورے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا، تو سب نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر اتفاق کیا سوائے ابو لہب کی۔ اس بدبخت، حالانکہ وہ بنو ہاشم سے تھا، آپ کا سگا چچا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اس معاہدے کی حمایت نہیں کر سکتا، میں تو اس میں شریک نہیں ہوں آپ کے ساتھ، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا، الگ ہو گیا اور مشرکین قریش سے جا کر مل گیا۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان تمام نے تقریباً جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کا عزم کیا اور ابو طالب کو ان کی حمایت پہ یقین دلایا۔ اور مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام بھی نہیں لائے تھے، سارے کے سارے ان میں مسلمان نہیں تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ قبائل کی حمیت کی وجہ سے، قبیلے کے فرد ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ بہرحال یہ واقعہ ہے سات نبوی کا، سات نبوی کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بائیکاٹ جو تھا وہ 3 سال تک چلا ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال تک یہ بائیکاٹ چلا ہے۔ یہ کوئی 3 دن کی بات نہیں ہے، نہ ہی 3 مہینے کی بات ہے، بلکہ یہ 3 سال تک یہ جو تھا، یہ ایگریمنٹ جو تھا تو مشرقین کا یہ چلا۔ تو اس بائیکاٹ کے اندر یہ تھا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف قریش مکہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کا اقتصادی بائیکاٹ بھی کریں گے، سماجی بائیکاٹ بھی کریں گے، اور معاشی بائیکاٹ بھی کریں گے۔ نہ ہم ان لوگوں سے شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کی کسی بات کا ہم جواب دیں گے، نہ ان سے ہم کوئی میل جول رکھیں گے، کسی قسم کا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں جس طرح جینا مرنا ختم، یہ وہ بائیکاٹ تھا کہ نہ ان کے ہم گھروں میں جائیں گے، نہ ان کو اپنے گھروں میں لے کر کبھی آنے دیں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام کو ہمارے حوالے کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس معاہدے کی نا باقاعدہ ایک دستاویز لکھی، یہ صرف زبانی معاہدہ نہیں تھا، یہ قریش مکہ نے ایک دستاویز لکھی تھی، اور ہر قبیلے کے جو بڑے سردار تھے اس کے اس پر دستخط تھے، اور انہوں نے اس میں ایسی ایسی شکیں ڈالی تھی کہ کوئی اس معاہدے کو سبوتاز نہ کر سکے۔ اس قسم کا انہوں نے یہ معاہدہ اس میں لکھنے کی انہوں نے وہ کوشش کی تھی۔ تو دستاویز میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہر قسم کا ان سے جو سماجی بائیکاٹ تھا کہ آپس میں کوئی نرمی نہیں کریں گے، آپس میں کوئی الفت کا ان میں ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی، ان کے کسی فرد پہ رحم نہیں کھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بائیکاٹ شروع ہو تو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر رحم کھانا شروع کر دے۔ تو یہ باقاعدہ دستاویز کے اندر ایک شک لکھی گئی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ان کے بچے بھوکے مریں، ان کی عورتیں بھوکی مریں، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کا رحم دلی کا معاملہ نہیں کرنا، اور جو کرے گا وہ بھی انہی میں سے تصور ہوگا۔ اتنی سخت قسم کی دستاویز انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خرید و فروخت کا بائیکاٹ کیا گیا، کہ خرید و فروخت ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لین دین نہیں کی جائے گی، ان کو کوشش کی جائے گی کسی نہ کسی طرح بھوکا رکھ رکھ کے مجبور کر دیا جائے کہ یہ جو ہے وہ ہماری بات کو جو ہے وہ مان لیں۔ اور اس میں کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھوک کا یہ عالم تھا کہ جو بائیکاٹ جہاں کیا گیا، جس وادی کے اندر، شیب ابی طالب کے اندر، کہ وہاں پر کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور مسلمان وہاں پہ درختوں کے پتے جو تھے وہ کھایا کرتے تھے، درختوں کی چھال کو پانی میں بھگو کر وہ چھال چبایا کرتے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی مسلمان تھے اور اس میں قید تھے اس گھاٹی کے اندر، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک، یعنی کہ بعد میں انہوں نے واقعہ اپنا کوٹ کیا کہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی جو کہ میرے پاؤں میں آئی اور اس کی آواز نکلی میرے پاؤں کے نیچے آنے کی وجہ سے، اور میں نے اٹھا کر اس کو کھا لیا، مجھے آج تک نہیں پتا وہ کیا تھا۔ یہ کسی قضائے حاجت کے لیے اسی گھاٹی میں جب یہ قید تھے تو قضائے حاجت کے لیے کسی جگہ تشریف لے کے گئے، تو پاؤں آ گیا کسی چیز کے اوپر، تو وہ ایک دم پاؤں کے نیچے ہوتا ہے نا، کوئی چر چر کی آواز آتی ہے کوئی ایک دم سے، تو کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے یہ آواز آئی اور مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے نہیں دیکھا وہ کیا ہے، میں نے اٹھایا اور میں نے کھا لیا، اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو کہتے ہیں اس طرح کے حالات تھے مسلمانوں کے اس بائیکاٹ کے اندر، کہ مسلمان جو تھے وہ درختوں کے پتے کھاتے تھے، جانوروں کا چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بہرحال اقتصادی بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اقتصادی بائیکاٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ اقتصادی بائیکاٹ میں کیا تھا کہ جو بیرونی قافلے آتے تھے مکے میں غلہ بیچنے کے لیے، تو سارے مشرکین جو تھے ان سے غلہ خرید لیا کرتے تھے مہنگے داموں، اور پھر اس کے ریٹ اتنے زیادہ کر دیا کرتے تھے کہ مسلمان جب ان کو یہ خریدنے کے لیے کوشش بھی کرتے تھے، ہمت بھی کرتے تھے، لیکن اس کو خرید نہیں پاتے تھے۔
तो वो लेन देन का रास्ता और खरीदो फरोख्त का रास्ता भी इन्होंने, इन जालिमों ने जो था वो बंद कर दिया था। तो ये इस तरह का जो बाइकॉट था, ये बाइकॉट जो है वो, ये बाइकॉट शब अबी तालिब का बाइकॉट कहलाता है, जो कि 3 साल तक चला है। और इसमें मुसलमानों को सख्त तरीन जो हालात थे, भूख, बीमारी और इस किस्म का जो है वो हालात का सामना करना पड़ा। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब ये मुआहिदा किया था ना, इस मुआहिदे को लिखकर इन्होंने खाना काबा की दीवार से लटका दिया था। यानी ये बाकायदा मुआहिदा लिखा गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शिकें मौजूद थी इसमें तरह तरह की। और ये वाकई जो ये जो बाइकॉट है ना, ये जो मुआहिदा लिखा था, इसका एक शख्स का नाम आता है जिसने लिखा था, उसका नाम आता है अकरमा बिन आमिर बिन हाशिम। ये शख्स था बदबख्त जिसने ये मुआहिदा लिखा था। और इसके बारे में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिखने के बाद इसके खिलाफ बद्दुआ की थी, जिसके बाद इसका हाथ शल हो गया था। जिस हाथ से इसने लिखा था ना, वो हाथ ही काम करना छोड़ गया था। तो ये इस बदबख्त के साथ ये वाकया हुआ था। और ये इन्होंने जालिमों ने लिखा, और फिर इस सहीफे को जो थे, इस पूरी शिक को, इस पूरे मुआहिदे को खाना काबा की दीवार के साथ लटका दिया था, ताकि सारे लोग जो थे वो इसको देख सकें, बार बार पढ़ सकें, बार बार देख सकें, और किसी किस्म का उनके अंदर कोई एम्बिग्विटी, कोई ना कोई इबहम उसके अंदर बाकी ना रहे। तो ये मुआहिदा हुआ था 7 नबवी में, मुहर्रम के महीने के अंदर। और फिर 3 साल, नबूवत के 10वें साल तक ये मुआहिदा जो था वो चलता रहा। अच्छा, शुअब, जो शाब होता है या शुअब होता है, इसके लुग़वी मानी होते हैं पहाड़ के अंदर जो शिगाफ होता है। दो पहाड़ हो ना, उनके दरमियान जो वादी होती है वो शाब कहलाता है, वो घाटी कहलाती है। तो ये जो, जहां पर ये बनु हाशिम के घर थे, वो जिन पहाड़ों के दरमियान में थे, वो पहाड़ों के दरमियान जगह भी अबू तालिब की मिल्कियत में थी। तो इन्होंने क्या किया था कि उन लोगों को उस जगह के ऊपर मैसूर कर दिया था जहां पर इन लोगों के घर हैं। और इनके घरों के आगे की तरफ से पूरा रास्ता बंद करके, और इस तरह से उनको बिल्कुल ही कॉर्डन ऑफ कर दिया था, कि ताकि ना इनकी तरफ कोई बंदा जा सके और ना ही ये लोग वहां से बाहर आ सकें। तो इसलिए इसको जो है ना वो शाब कहा जाता है, इस शाब घाटी को कहते हैं, जो कि अबू तालिब की मिल्कियत थी। और ये दोनों कबाइल, मैंने आपको बताया कि बनु हाशिम था और बनु मुत्तलिब था, जिनको इस घाटी के अंदर जो था ना वो महसूर किए रखा इन्होंने, कुरैश मक्का ने। और फिर ये कुरैश मक्का का जो है वो बाहर से आने वाले काफिलों को महंगे दामों गल्ला खरीदने का जो था वो उन्होंने फैसला किया। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने आपको वाकया बता दिया, कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की भूख का आलम था, कि जब वो किसी कदाई हाजत की वजह से निकले किसी जगह से, तो पाँव आगे एक चीज के नीचे, तो कितनी भूख कह रहे लगी हुई थी कि वो चीज मैंने उठाई और मैंने खा ली, और मुझे आज तक नहीं पता कि वो चीज क्या थी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहरहाल उस बाइकॉट के अंदर तो नहीं थे, मुशरिकीन मक्का के साथी थे, साथियों में से थे और बाहर थे इस घाटी से। तो उनके दिल भी अल्लाह ताला ने नरम कर दिए। कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि उनके दिल भी अल्लाह ताला ने नरम कर दिए, और उनको भी एहसास हुआ कि जो हम इन लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों में भी रहम डाल दिया। तो उनमें एक शख्स का नाम आता है हकीम बिन हजाम का। ये हकीम बिन हजाम जो थे, ये हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे थे। और ये क्या करते थे, क्योंकि हज़रत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहि सलाम की जोजा थी, और वो भी इन्हीं के साथ अंदर थी, शबी अबी तालिब घाटी में ही थी ना। तो वो, उनको तरस आता था अपनी फूफी के ऊपर। तो वो क्या करते थे कि कभी कभी कोई गेहूं, कोई ऐसा गल्ला इनको भिजवाने की ना कोशिश किया करते थे, लेकिन इंतहाई सख्त पहरा था मुशरिकीन का वहां पर, कि कोई किसी किस्म की इमदाद जो है वो अंदर जाने ना पाए। तो एक मरतबा इन्होंने हिम्मत की, हकीम बिन हजाम ने, और अपनी पुप्पी के लिए कुछ गेहूं खरीदे और इनको गल्ला भेजने की कोशिश करने लगे। तो जब ये गल्ले की बोरी उठाकर ले जा रहे थे, तो अबू जहल ने ताड़ ताड़ लिया कि ये उनकी मदद करने के लिए ना जा रहा है, और ये उनके अंदर जो है वो गल्ला भिजवाएगा और उनकी मदद करेगा। तो वो उसके पीछे पीछे हो लिया, और अबू जहल ने उसको रोक लिया कि तुम ये क्या लेकर जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं गल्ला लेकर जा रहा हूँ, अंदर अंदर भूखे मर रहे हैं बच्चे, बूढ़े, औरतें, मैं इनको ऐसे मरता हुआ बिलखता हुआ नहीं देख सकता। तो खैर अबू जहल से बहुत ज्यादा बहस की गई। बहरहाल वो गल्ला उसने रोकने में काफी अड़ी का मुजाहरा किया। लेकिन बाद में एक शख्स आता है, उसका नाम आता है अबुल बख्तरी। तो अबुल बख्तरी ने मुदाखलत की, अबू जहल से कहा कि भाई इनको जाने दो, एक गल्ले, एक गेहूं की बोरी से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, इनको जाने दो। तो उसकी मुदाखलत के ऊपर जो था वो अबू जहल फिर अपने मौकफ से पीछे हटा, और इन्होंने फिर अपनी पुपी के पास वो गेहूं जो था वो भिजवाया था। तो ये इस तरह की इक्का दुक्का मदद जो थी वो यहाँ से वहां पे कुछ ना कुछ जाती रही। अबू तालिब जो थे ना, उनको अब ये
سارے ایک وادی کے اندر قید تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ابو طالب کو خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی رات ہم سارے سو رہے ہوں اور مشرکین مکہ ہم پر چڑھائی کر دیں اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کو قتل کر دیں یا ان کو شہید کر دیں یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو ابو جہل کرتے کیا تھے کہ ابو جہل جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تھے نا رات کو سونے کے لیے، تو وہ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ نے نا اپنے بستر پر نہیں سونا، آپ نے کسی اور کے بستر پر سونا ہے۔ اور وہ کرتے وہ یہ تھے ابو طالب کہ اپنے کسی اور بھتیجے کو، بھانجے کو، کسی اور رشتہ دار کو نبی علیہ السلام کے بستر پر سلا دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو ان کے کسی بستر پہ سلا دیا کرتے تھے تاکہ اگر مشرقین آئیں بھی کسی وجہ سے، تاک لگائیں، دھاک بٹھائیں، دھاک لگانے کے لیے آئیں، تو وہ نبی علیہ السلام تک پہنچ نہ سکے۔ تو یہ ابو طالب جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی جگہ کو بدل دیا کرتے تھے ان کی حفاظت کی خاطر۔ تو یہ بھی ابو طالب سے یہ چیز منقول ہے۔ بہرحال یہ 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا تھا، اور اس بائیکاٹ کے چلنے کے بعد یہ بائیکاٹ ختم کیسے ہوا یہ آپ کو آج بتانا ہے کہ یہ بائیکاٹ ختم کیسے ہوا تھا۔ تو اس میں دو واقعے لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، دو واقعات آئے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ یہ بائیکاٹ جو تھا وہ دو طرح سے جو ہے وہ واقعہ کوٹ ہوا ہے۔ میں دونوں واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ختم ہوا۔ یہ بائیکاٹ جو تھا یہ 3 سال تک جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے چند قریشی سرداروں کو، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ قریشی سرداروں کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا، تو چند قریشی، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ چند قریشی سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ قسم کی دستاویز کو چاک کرنے کے لیے منتخب کر دیا، اور اس میں جو روح رواں تھا اس سرداروں کو جمع کرنے کے حوالے سے، جو نرم دل جس کے اللہ نے کیا تھا، اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے حشام بن عمر الحاشمی۔ یہ حشام بن عمر الحاشمی جو تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہ موومنٹ ریز کی تھی کہ یہ ایک ظالمانہ قسم کی معاہدہ ہے اور ہم ہرگز اس معاہدے کے حامی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا، اس کا نام تھا حشام۔ تو حشام نے کیا کیا، وہ ایک دن ایک اور شخص کے پاس گیا، اس کا نام تھا زہیر بن ابو امیہ مخزومی۔ تو حشام گیا زہیر کے پاس، اور حشام نے زہیر سے کہا کہ زہیر تم کیا اس بات پر خوش ہو کہ ہم تو پیٹ بھر کر روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، اور تم اپنے ننیال والوں کو جانتے ہو، کیونکہ یہ جو زہیر تھے نا، یہ ان کی ماں تھی عاتکہ بنت عبد المطلب، تو یہ نبی علیہ السلام کے ننیال میں سے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ تم اپنے ننیال کو جانتے ہو کہ نہ وہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، نہ وہ کوئی چیز پہن سکتے ہیں، نہ وہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، اتنی سخت مصیبت کے اندر وہ لوگ ہیں۔ تو تم کیسے گوارا کر رہے ہو اس چیز کو، تم کیسے گوارا کر سکتے ہو اس چیز کو؟ تو اور تم اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے ہو۔ تو زہیر نے کہا افسوس کی بات ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی میرا حامی نہیں ہے، برا تو مجھے بھی بہت لگتا ہے، یہ سارا کچھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور شخص مل جائے تو پھر ضرور میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ تو حشام نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے جو تمہارا ہی حامی ہے۔ تو زہیر نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میں ہوں۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم ہمت کرو اور اس موومنٹ کو لیڈ کرو تو ہم دو لوگ ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دو کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری۔ تو حشام کو زہیر نے کہا کہ پھر کوئی تیسرا بندہ بھی تلاش کرو۔ تو حشام جو تھا، یہ شخص ایک اور شخص کے پاس پہنچا، اور اس کا نام تھا مطعم بن عدی، کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے، مطعم بن عدی کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی بات کی، کیا مطعم تم کیا اس بات سے متفق ہو کہ یہ بنو عبد مناف والے کے دو قبیلے، یہ عبد مناف نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک نام تھا، تو کہنے لگے کہ تم یہ بنو عبد مناف کے دو قبیلے جو ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب، کیا تم گوارا کرتے ہو کہ یہ اس طریقے سے ہلاک کر دیے جائیں بے بس ہو کر، اور تم دیکھتے رہو اور قریش کے ہمنوا بنے رہو؟ تو اس نے کہا، اس نے بھی وہی بات کی، اس نے کہا افسوس کی بات ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، برا تو مجھے بھی بہت لگتا ہے، میں دل گوارا نہیں کرتا، میں اس کا حامی نہیں ہوں اس معاہدے کا، مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا اس معاہدے کے وقت میں، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اور ہو، اس نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی اور ہو تو پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر حشام نے کہا کہ تمہارے ساتھ دو اور آدمی بھی ہیں۔ تو مطعم نے پوچھا دو کون ہیں؟ اس نے کہا ایک میں ہوں اور ایک زہیر ہے، تو ہم تین لوگ مل کے جو ہے یہ اس کے خلاف ایک موومنٹ چلاتے ہیں اور یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ تو مطعم نے کہا اچھا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی چوتھا آدمی بھی تلاش کرنا چاہیے، ہم تین آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حشام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو چوتھا آدمی تلاش کر کے دیتا ہوں۔ تو حشام جو تھا وہ گیا ابو البختری کے پاس، یہ ابو البختری وہی ہے جس نے
ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حکیم بن حزام وہ غلہ لے کے جا رہے تھے گیہوں کا، اور ابو جہل نے روکا تھا، تو اس نے حمایت کی تھی اس غلے کو لے جانے کے لیے، اور ابو جہل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو جو حشام تھے وہ ابو البختری کے پاس گئے، اور اس سے بھی کہا کہ بھائی وہی گفتگو کی ساری، تو انہوں نے کہا ہاں میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، تو لیکن ہمیں کوئی پانچواں آدمی تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ہم پانچواں آدمی تلاش کرتے ہیں۔ تو حشام جو تھے پھر اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گئے۔ ایک اور شخص کا نام کتابوں میں لکھا ہے اسود بن مطلب بن اسد، تو یہ پانچویں شخص تھے جن کے پاس یہ گئے، اور ان سے بھی وہی قرابت داری کے واسطہ دیا، اور میسورین کے حوالے سے ساری بات رکھی انہوں نے، اور ان سے بھی یہی سوال کیا کہ تم جو مجھے دعوت دے رہے ہو، کیا یہ تم جو یہ دیکھ رہے ہو معاملات، کیا تم اس سے متفق ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں متفق نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم پانچ لوگ اب ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم ان پانچ لوگ جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم اس دستاویز کو ہی پھاڑ دیتے ہیں جو خانہ کعبہ پہ لٹکائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے یہ پلاننگ کی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ بیت اللہ میں گئے، جب صبح ہوئی تو یہ بیت اللہ میں گئے، وہاں انہوں نے بیت اللہ کے چکر لگانا شروع کر دیے، طواف کرنا شروع کر دیے، اس بہانے سے پانچوں نے کہ ہمیں موقع ملتے ہی ہم اس دستاویز کو پھاڑ دیں گے، اور جب معاہدہ ہی پھٹ جائے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے جو 3 سال سے قید ہیں وہ لوگ باہر آ جائیں گے۔ تو خیر، جب یہ بیت اللہ کے چکر لگا رہے تھے تو وہاں سرداران قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وغیرہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ان کی بھی چھٹی اس کام کر رہی تھی، یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے بہرحال۔ تو زہیر جو تھا ان میں سے ایک شخص زہیر تھا نا، اس زہیر نے کیا کیا کہ اس نے کہا میں بات شروع کرتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ متوجہ ہوا قریش کے سرداروں کی طرف، ابو جہل وغیرہ کی طرف، اور ان سے کہنے لگا کہ ہم تو کھانا کھاتے ہیں مزے مزے کے، کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے، اور بنو ہاشم اسی طرح بےچارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، کسی سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، واللہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ ظالمانہ بائیکاٹ والی دستاویز ہار نہ ڈالوں۔ یہ اس نے علل اعلان مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر یہ بات کی۔ یہ سن کر ابو جہل جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جو تاڑ میں تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والے ہیں، وہ فوراً جو تھا وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ تم جھوٹے اور جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی قسم یہ دستاویز میں چاک نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر وہ زما بن اسود بولے کہ جو ایک شخص تھے ان پانچوں میں، انہوں نے کہا کہ واللہ، ابو جہل سے کہا واللہ تو سب سے بڑا جھوٹا تو ہے، تو نے اس کو لکھا ہے، ہم تو راضی ہی نہیں تھے اس کے لکھنے پر۔ اب یہ آپس میں ان کی پھوٹ پڑ گئی اس چیز کے اوپر نا، تو ابو البختری بھی اٹھ گئے، جو ابو البختری ساتھ تھا وہ بھی اٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ زما جو ہے یہ درست کہہ رہا ہے، ہم اس دستاویز کے مندرجات کے حوالے سے بالکل رضامند نہیں تھے، یہ تمہارے اپنے اکیلے کی اختراع ہے، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے سب کچھ۔ اب متم بن عدی بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا تم دونوں سچ کہتے ہو، جو اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، ہم اس دستاویز اور جو اس میں لکھا ہے اللہ کے حضور برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو حشام بن عمر نے بھی پھر ایسی بات کی ابو جہل سے، تو ابو جہل کھٹک گئی ابو جہل کو، ابو جہل نے کہا لگتا ہے راتوں رات تم لوگوں نے مل کے یہ سارا پلان بنایا ہے، اور یہ ساری جگہ تم لوگوں نے پلاننگ کے تحت جو ہے نا وہ ساری کی ساری طے کی ہے۔ اچھا، جب یہ ساری جھگڑا ہو رہا تھا نا ان کا آپس میں، تو ابو طالب بھی وہاں موجود تھے بیت اللہ میں، اور وہ کونے میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے لیکن وہ دیکھ رہے تھے سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال متم بن عدی ان میں سے آگے بڑھا اس دستاویز کو پھاڑنے کی غرض سے، تو دیکھا جیسے ہی اس نے اس کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھولا دستاویز کو، تو اس میں اندر دیمک لگی ہوئی تھی پہلے، یعنی دیمک ہی اللہ کی طرف سے پہلے اس دستاویز کو کھا گئی تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کا نام بسمی کا اللہم، کہ اے اللہ تیرے نام سے وہ شروع کیا تھا انہوں نے معاہدہ، اس نام سے شروع کیا ہوا تھا، اس کے سوا سارے الفاظ کو دیمک کھا گئی اللہ کی طرف سے۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ جب یہ دیکھا انہوں نے تو حیران رہ گئے اس بات کے اوپر۔ تو اس بات کے بعد جو ہے وہ مقاطعہ یا بائیکاٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ایک واقعہ تو کتابوں میں اس ختم ہونے کا یہ لکھا ہوا۔ اچھا، دوسرا واقعہ کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ قریش نے جو دستاویز لٹکائی بھی ہے نا اس معاہدے کی بیت اللہ کے اوپر، اس کو دیمک کھا گئی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے بذریعہ وہی ابو طالب کو پھر اطلاع دی کہ اے چچا جان یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہیں یہ خبر جو ہے تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تمہارے رب نے تمہیں دی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو دستاویز لگی ہوئی ہے اس کو دیمک کھا چکی ہے۔ تو جب دیمک نے کھا لی ہے معاہدہ، تو معاہدہ تو ہے ہی نہیں اب کوئی، تو اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے نا تو پھر تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، پھر میں جا کر بات کرتا ہوں ان سے قریش سے۔ اور انہوں نے قریش کو جمع کیا اور قریش سے کہا کہ
اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح تمہارے معاہدے کو دیمک نے کھا لی ہے، سو تم اپنی دستاویز لے کر آؤ۔ اگر وہ اسی طرح ہے جس طرح میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو تم ہمارا بائیکاٹ ختم کرو گے، اور اگر میرے بھتیجے نے غلط کہا ہے تو پھر میں اسی وقت اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ قریش خوش ہو گئے اس بات پہ، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا کام بن گیا کہ یہ ایسی بات انہوں نے کر دی ہے۔ تو بہرحال وہ فٹافٹ گئے اور انہوں نے دستاویز جیسی کھولی ہے تو اللہ کے نام کے علاوہ پوری دستاویز کو دیمک کھا گئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو سب لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی اس پہ نصیحت قبول کرنے والوں میں سے وہ نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے جو کہ مقاطعہ ختم ہونے کے حوالے سے ہے، اور 3 سال تک یہ معاہدہ چلا اور 10 نبوی میں یہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہوا۔ بہرحال اس میں بہت ساری دروس ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ آج کا تھوڑا سا لیکچر جو تھا وہ شارٹ بھی تھا، تو میں ابھی اس پہ انشاءاللہ تعالی بات زیادہ نہیں کروں گا ابھی۔ یہ نیکسٹ میں انشاءاللہ کلاس میں، کل کی کلاس میں ہم اس پہ کچھ اس کے درس و نصیحتیں دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت، کڑا وقت مسلمانوں کے اوپر رکھا جس میں مسلمانوں کی تربیت بھی کی، اور اس سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ وہ ایسے فائدہ پہنچا، صرف ایک بات کرتا ہوں آپ سے، وہ ایسے فائدہ پہنچا کہ یہ 3 سال تک جب یہ معاہدہ لٹکا رہا تو جو باہر سے وہ جاج کرام آتے تھے نا حرم کے اندر حج کے لیے اور ویسے زیارتوں کے لیے، تو ان کو بھی اطلاع مل گئی کہ یہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جس کو ان لوگوں نے، ان کے علاقے کے لوگوں نے ایک محصور کیا ہوا ہے ظالمانہ طریقے کے ساتھ۔ تو ان کی بھی ہمدردیاں جو تھیں وہ اس گروہ کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے پلس پوائنٹ ملا کہ وہ لوگ بھی جو تھے، جو مکے سے باہر کے لوگ تھے، وہ بھی نبی علیہ السلام کی حمایت میں اور نرم گوشہ لیے مکے سے جو تھے واپس جایا کرتے۔ تو مسلمانوں کو یہ اس کا بینیفٹ ہوا ہے، اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہوئے کہ مسلمان جو وہاں پر قید تھے انہوں نے اس 3 سال کا جو مجاہدانہ قسم کی زندگی گزاری ہے نا، اس تکلیفوں کے، اس مصیبتوں کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی استعداد پیدا کر دی تھی آگے کے حالات سے لڑنے کے حوالے سے۔ آگے کے حالات، سخت سے سخت حالات، جس طرح فوجی ٹریننگ ہوتی ہے نا لوگوں کی، تو وہ فوجی ٹریننگ تھی ایک قسم کی ان کے لیے کہ وہ 3 سال تک اس کڑی ٹریننگ سے گزرے، جس کے بعد ان میں ہر قسم کی جو مصیبت، مشکلات اور ہر قسم کی آزمائش کو جو سہنے کی طاقت اللہ نے ان کے اندر پیدا کر۔ تو یہ اس میں اور بھی بہت سارے اس میں اسباق ہیں اس کے اندر۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا، اور یہ بہت ہی زیادہ ایک اندوناک قسم کا واقعہ ہے کہ اس میں بچوں کے رونے کی آوازیں جو تھیں وہ دور دور تک آتی تھیں، مکے کی وادی میں گونجتی تھی، لیکن ظالموں کو رحم نہیں ہوتا تھا اس کے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے نے خود بھی اور آپ کے صحابہ نے بہت زیادہ جو ہے نا مشکل وقت دیکھا، شروع کے اسلام لانے والوں نے خاص طور پہ، اور پھر جا کر یہ اسلام جو ہے آج میں اور آپ مسلمان ہیں، ان لوگوں کی قربانیوں سے ہم مسلمان۔ تو ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کا احساس بھی کرنا چاہیے، اور اسلام کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے کہ اسلام کتنی تکلیفوں سے ہم تک پہنچا ہوا۔ ایسے نہیں پہنچا پلیٹ میں رکھ کے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو، لیکن سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں جا بجا پتہ لگتا ہے کہ کتنی مشکلات شروع کے لوگوں نے اٹھائی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں، تو یہ ٹائٹل ان کو ملے۔ تو بہرحال یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک مینارہ روشن ہے، اور ہمیں ان کو ہر حال میں، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم ان کو، ان کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں، اور کسی قسم کی بھی ان کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ہم قطعی طور پہ برداشت نہ کریں۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رحمتوں کی پشت پناہی عطا فرما۔ یا رب کریم نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان بابرکت اور فراغ عطا فرما۔ یا اللہ حرام اور مشتبہ روزی سے ہماری حفاظت فرما، حلال اور پاکیزہ روزی ہمیں نصیب فرما۔
یا رب کریم ہمیں اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جتنوں کے رشتہ دار، دوست، احباب، مشائخ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی کلی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اپنے ابرار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا رب کریم ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرما، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا